بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زبیر ہے اور آج ہم ہیئر لاس کے اوپر بات کریں گے۔ اگر رینڈملی بات کی جائے تو پاکستان میں 40 سے 42% لوگ ایسے ہیں جو ہیئر لاس کا شکار ہیں، اور اگر بات کی جائے کہ پرسنٹیج کتنی ہے تو پاکستان میں ہر تیسرا شخص کسی وجوہات کی بنا پر ہیئر فال کا یا ہیئر لاس کا شکار ہے، اور ہمارے جسم میں یا ہمارے سر کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر 50 سے 100 بال جھڑتے اور نئے اگتے ہیں۔ کسی وجوہات کی بنا پر اگر جھڑنے والے بالوں کی مقدار بڑھ جائے اور اگنے والے بالوں کی مقدار کم ہو جائے تو آپ ہیئر لاس یا ہیئر فال کا شکار ہو جائیں گے، اور دنیا میں لگ بھگ 35 ملین مرد اور 21 ملین فیمیلز یا خواتین ایسی ہیں جو ہیئر لاس کا شکار ہیں، اور ان سب میں ایک چیز واضح طور پہ کامن ہے، وہ ہے سٹریس کا ہونا اور ڈپریشن کا ہونا۔ اور اگر ہیئر لاس کے کازز کی بات کی جائے یا وجوہات کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہے فیملی ہسٹری۔ اگر آپ کی فیملی میں یہ بات ہے کہ لوگوں کے بال جھڑتے ہیں یا ہیئر لاس کا شکار ہوتے ہیں تو آپ بھی ہیئر لاس کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ باوقت اس کا علاج کرواتے ہیں تو آپ اپنے بال ریگین بھی کر سکتے ہیں اور ہیئر لاس سے بچ بھی سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر ہے ہارمون چینجز۔ اب ہارمون چینجز کی اگر بات کی جائے تو یہ زیادہ تر فیمیلز کے اندر ہوتا ہے ڈیورنگ چائلڈ برتھ، پریگننسی، مینوپاس۔ خواتین کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں اور ان میں ہیئر لاس کا شکار ہوتا ہے یا وہ موسٹلی ہیئر لاس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور ایک چیز ایسی جو میل اور فیمیل میں بہت کامن ہے ہارمونز کے اندر، وہ ہے اسٹریس ہارمون، جس کو ہم کورٹیسول کہتے ہیں۔ کسی وجوہات کی بنا پر اگر آپ سٹریس یا انزائٹی لیتے ہیں تو آپ کا جو سٹریس ہارمون ہے وہ بڑھتا ہے اور وہ پروٹین کی بریک ڈاؤن شروع کروا دیتا ہے، تو آپ کے جسم کے اندر، بالوں کے اندر اور آپ کے نیل کے اندر، آپ کی سکن کے اندر چینجز ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو وہ ہیئر فال کرا دیتا ہے۔ اور اگر تیسرے نمبر کے اوپر بات کی جائے تو میڈیکیشن یا سپلیمنٹ، ایسی میڈیکیشن جو آپ لے رہے ہیں، بہت ساری میڈیکیشن ایسی ہوتی ہیں جن کا اپنا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جو کہ ہیئر لاس کرواتی ہے۔ اس میں جو کینسر کی میڈیسن ہے، جو آرتھرائٹس یا جوڑوں کی بیماری کی میڈیسن ہے، اور گاؤٹ جو بیماری ہوتی ہے جس میں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، اس کی میڈیسن ہے، اور چوتھے نمبر کے اوپر ہے ہائی بلڈ پریشر۔ ایسی کچھ دوائیں ہوتی ہیں جو ہائی بلڈ پریشر کی اگر آپ وہ ریگولر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ میں ہیئر فال کروا سکتی ہیں۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر بات کی جائے تو ایسی بہت ساری بیماری ہیں جن کی وجہ سے ہیئر لاس یا ہیئر فال ہوتا ہے۔ اس میں تھائرائڈ ڈیزیز، کسی وجوہات کی بنا پر تھائرائڈ کا بڑھ جانا یا کم ہو جانا بھی آپ کو ہیئر لاس کا شکار کرا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ڈفرینٹ جو فیمیلز ہوتی ہیں، پی سی اوز ایک بیماری ہوتی ہے پولیسسٹک، وہ اس میں بھی ہیئر لاس کا شکار ہو سکتی ہیں وہ فیمیل۔ اس کے بعد سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہیں جس میں سیفلس، وہ بھی آپ کے جسم پہ، جو سر پہ اور جسم پہ ہیئر لاس کرواتی ہیں۔ اور پانچویں نمبر کے اوپر بات کی جائے تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی، بہت ساری ایسی نیوٹریشن ہیں اگر ان کی کمی آپ کے جسم میں ہو جائے تو آپ میں وہ ہیئر لاس کروا دیں گی، جس میں بایوٹنز ہوتی ہیں، آئرن ہے، پروٹین ہے اور زنک ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ اپنی ڈائٹ میں ٹھیک طریقے سے نہیں لے رہے تو وہ آپ کے جسم پر اور آپ کے سر کے اوپر ہیئر لاس کروا سکتی ہیں۔ چھٹے نمبر کے اوپر ہے کہ ڈیفرنٹ ہیئر سٹائل، آج کل کا آپ کو پتہ ہے ٹرینڈ ہے، بہت ساری فیمیلز ایسی ہیں جو ڈیفرنٹ قسم کے ہیئر سٹائل بنواتی ہیں اور ان کے بال کھنچتے یا پل ہوتے ہیں، اور جو میلز ہیں وہ فیشن کے طور پر جو ڈیفرنٹ قسم کے ہیئر سٹائل بنواتے ہیں، تو ایسے میلز اور ایسی خواتین کے اندر ہیئر لاس بھی بہت زیادہ دیکھا گیا ہے۔ اور اگر ہیئر لاس کی پریونشن یا بچاؤ کی بات کی جائے تو بیسیکلی آپ کو جو وجوہات میں نے بتائی ہیں ان کے اوپر آپ کو اوور کم کرنا ہے۔ اگر آپ ان پہ اوور کم کر لیں گے تو آپ کے بال جھڑنا کم ہو جائیں گے یا بالکل ختم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہیلدی ڈائٹ لیں جس کے اندر صحیح مقدار میں پروٹین، زنک اور آئرن ہونا لازمی ہے اور بایوٹین ہونا لازمی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو آپ ہیئر فال کا شکار یا تو نہیں ہوں گے یا بالکل کم ہوں گے۔ دوسرے نمبر کے اوپر ہے کہ اسٹریس اور ڈپریشن نہ لیں۔ اگر اسٹریس اور ڈپریشن لیں گے تو آپ کے جسم میں جو اسٹریس ہارمون ہے وہ ریلیز ہوگا، اس کے ریلیز ہونے میں کیا ہوگا کہ جو پروٹین ہے اس کی بریک ڈاؤن ہوگی اور آپ ہیئر لاس کا شکار ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ جو آپ اپنے جو ڈیفرنٹ قسم کے فیشن ہیں اور جو ہیئر سٹائل بنواتے ہیں اس کے اندر آپ کے جو بال ہیں وہ پل نہ ہوں، کھینچے نہ۔ اگر کسی وجوہات کی بنا پر وہ پل ہوتے ہیں یا کھنچتے ہیں تو آپ آگے چل کے ہیئر لاس کا یا ہیئر فال کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ مینیج تھائرائڈ ڈیزیز۔ تھائرائڈ کے علاوہ بھی ایسی بیماریاں جو آپ کے جسم میں ہارمون امبیلنس کرواتی ہیں، اگر آپ اس سے بچیں گے، جس طرح کے تھائرائڈ ہو گیا اور پی سی اوز ہو گیا،
اگر آپ ان سے بچیں گے اور باوقت ان کا علاج کروائیں گے تب بھی آپ ہیئر لاس سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا آپ ہیئر لاس یا ہیئر فال کا شکار ہو رہے ہیں؟ ان کے دو سمپل سے ٹیسٹ ہیں جو آپ خود گھر میں بیٹھے کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے بال پکڑیں گے، کھینچیں گے، تقریباً ان میں 100 بال ہونے چاہیے، 100 بال ہونے چاہیے عموماً، اور اگر اس میں سے 4 سے 5 بال کھینچ رہے ہیں یا جھڑ رہے ہیں تو وہ نارمل ہے۔ اگر اس سے زیادہ جھڑ رہے ہیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آگے چل کے آپ ہیئر لاس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے سر کے سامنے والے جو بال ہیں، فرنٹ والے بال ہیں، وہ تھن ہیں اور پیچھے والے بال تھک ہیں تو بھی آپ ہیئر لاس کا یا ہیئر فال کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہیئر لاس کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹس میں سوال کریں، میں اس کے جواب دوں گا، اور مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔